میں ایک ایسی ریاست جو منی پاکستان کی حیثیت رکھتی ہے، تو انسپریشن اس کے لیے ہمیشہ پیش نظر رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو ایک روٹین ورک کے طور پر لیا گیا۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں موجودہ انتظامیہ کو کہ انہوں نے اس کو اولیت کے طور پر لیا اور اس سرزمین کا قرض ادا کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اور سر صادق چیئر کا جو ویژن ہے، یہ سمبولیکلی اس کو سر صادق محمد خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا دور جو ہے وہ ایک تو اس ریاست کا پیک کا دور تھا، اور یہ وہ ریاست ہے جو 1727 سے لے کر 1955 تک انضمام تک یہ عروج ہی عروج اس نے دیکھا ہے۔ کبھی بھی یہ ریاست زوال کا شکار نہیں ہوئی، باقی ریاستوں کی طرح کبھی اس پہ قبضہ نہیں کیا گیا، کوئی انیکسیشن کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، اور سیدھی سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نوابان بہاولپور کا تدبر تھا کہ انہوں نے اس اسٹریٹجک پوائنٹ کے حامل جو ریاست ہے، جیسے پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اسٹریٹجک لوکس کی بنیاد پر یہ دنیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی میڈیا، کوئی اخبار، کوئی پریس نوٹ پاکستان کے لفظ کے بغیر نامکمل ہے۔ ان دنوں ریاست بہاولپور کی بھی یہی حیثیت تھی کہ انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر راجپوتانہ اسٹیٹ ایجنسی کے قریب ہونے کے باوجود اسے پنجاب اسٹیٹ ایجنسی کی 18 ریاستوں میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے میں کوئی بلاک بنے۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریاستوں میں بلاکس کی اور کوآپریشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار برٹش کنٹرول کے انڈر نہ آتا۔ تو اس مختصر کی تمہید کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صادق چیئر جو ہے، اس کے نمایاں مقاصد میں جو پہلا مین نکتہ وہ یہ ہے کہ صادق چیئر کے بننے سے پہلے کی تحقیق اور اب صادق چیئر کے بعد کی جو تحقیق ہوگی اس میں کیا فرق ہوگا۔ کیونکہ ہم اکیڈیمک ریسرچ میں ہیں تو اکیڈیمک ریسرچ کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ ہم بات کو ود ریفرنس کریں گے، اور جو جہاں پہ کوئی لاجیکل چین مس ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ تاریخی اصول ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر سر صادق محمد خان حیات و خدمات میں 18 مضامین کے اندر بہت سارے اعتراضات کے بھی جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ پہلا اعتراض یہ کہ نواب انگلسائزڈ تھے، اور میں نے پہلے بتایا کہ اسٹریٹجک لوکس کی وجہ سے یہ اعتراض بنتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ پورے برصغیر پاک و ہند میں 592 یا 635 جو بھی ریاستیں تھیں چھوٹی بڑی، وہاں پہ جو انتظام سارا کیا گیا ہے اس انتظام میں کہاں گنجائش تھی، لیکن اس کے باوجود نواب خان نے گنجائش رکھی۔ ستلج ویلی پروجیکٹ اور ریلوے کے جو انتظامات کیے گئے اور اس کے معاوضے پہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا، اس کے نتیجے میں قائد اعظم محمد جناح کی قانونی رہنمائی میں انگریز کے پروردہ وزیر اعظم کی برطرفی ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے جو کہ نواب صاحب نے لیا۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں میں جرات کی کمی ہے۔ اس جرات کی کمی کا ایک واضح ثبوت آپ کے سامنے یہ ہے کہ 1935 میں برصغیر پاک و ہند میں 2 زلزلے آئے، سب جانتے ہیں۔ 1935 میں کوئٹہ والا زلزلہ جس میں ہمارا جان اور مال کا نقصان ہوا، اور دوسرا زلزلہ ریاست بہاولپور میں آیا، وہ تھا قادیانزم کا یہاں پہ فروغ، کہ 1935 میں انگریز نے اندرونی بیرونی دباؤ ہر چیز انہوں نے ہر قدم اٹھایا کہ یہ فیصلہ صرف ایک آئلی فیصلہ ہو جو کہ فیملی لاز کے اندر ہو، اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، اور قادیانیوں کو جو ان کا لگایا ہوا پودا تھا ان کو گزرنا نہ پہنچے۔ لیکن نواب صاحب نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک چھوٹے سے جسٹس پہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کو آپ فیصلہ کرنے دیں، اس کے بعد آپ کے پاس انصاف کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ خلاف انصاف ہوگا تو آپ کے سامنے بہت سارے دروازے کھلے ہیں، بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز کھلے ہیں جہاں پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو نتیجتاً 1935 میں اس میں اس ریاست کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس دور میں جب انگریز جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے 1935 میں، اور ابھی دوسری جنگ عظیم کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، تو اگلے 4 سال کی جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس طرح یہ اونٹ کس کا رنگ بیٹھے گا۔ تو بہرحال یہ ہمیں کریڈٹ ضرور دینا ہوگا کہ نواب صاحب نے 1935 میں اگر کوئٹہ کے زلزلہ زدگان کی مالی امداد کر رہے ہیں کھلے دل کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے ریاست میں جو ایک پولیٹیکل ڈائنامکس کا امکان پیدا ہونے جا رہا تھا اس کو بھی انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، سادہ سے الفاظ میں۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اسٹان میں تحقیق کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر علمی دلیل کا جواب علمی دلیل سے دیا جانا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی تحقیق میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کا دلیل سے جواب ضرور دیجیے، اور ایک مضمون کا جوابی مضمون ہوتا ہے، نہ کہ دشنام ترازی، تان و تشنیع، یا وہ جو ہم جس کو ایک بازاری انداز تحقیق کہتے ہیں۔ آپ اس کے بجائے آپ آگے بڑھیں، ایک مکالمے کی فضا پیدا کریں، ڈائلاگ کی فضا پیدا کریں، اور چیزوں کو، کیونکہ ہم نے اوور آل کیا دیکھنا ہے، اوور آل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قومی فائدہ، ہمارے قومی فائدے میں جو چیز ہوگی ہم اس کو لیں گے۔ اور پوری دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ سیاست ہو، صحافت ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہو، اس کا الٹیمیٹ جو ایک ریزلٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کو دیکھیں۔ تو ہمارا قومی مفاد یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم آہنگ پاکستان کو، پاکستان سے عشق کیا جائے، اور پاکستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ہم ان کا تاریخی تذکرہ بھی کریں، اور ہم ان کے پیغام کو بھی لے کے چلیں، اور صادق ویژن کا اس چیئر کا دوسرا مقصد یہ تھا۔ اور بعد میں زیادہ لمبی کر گیا، تمہید بھی زیادہ ہوگی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے بعد، اور پھر 1935 والے اس واقعے کے بعد اگلے جو 12 سال میں بڑے ڈیسیزن ہیں، جس میں نواب صاحب کے اوپر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا، ہمارے اعظم مقررین نے ان کا تذکرہ کر دیا، ریپیٹیشن از نو نیڈ ہے۔ تو میں بات کو سم اپ کروں گا کہ نواب صاحب نے، دیکھیں ایک چیز تو طے تھی کہ ریاست نے الحاق کرنا تھا، جو الحاقی اصول بنائے گئے وہ سیدھے سادے تھے کہ جہاں پہ مسلم عوام کی اکثریت ہے اور حکمران بھی مسلمان ہے، تو وہ سیدھی سی بات ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا۔ تو یہ اعتراض ہی آؤٹ آف کوسچن ہے کہ نواب صاحب کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ If you want to frame a question, be precise، اور سادہ سے جواب یہ تھا کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ ہی ملنا تھا۔ اس لیے یہ ہمیں کوئی وہ معذرت خانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواب صاحب نے کیا سوچا، کیا کیا۔ یہ تو عزم من الشمس تھا کہ پاکستان ایک منی پاکستان تھا، وہ مین پاکستان کا نظام ہو گیا۔ بس سلام، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔